اور اب میں بصد احترام گزارش کروں گا ہمارے اگلے بہت معتبر بہت محترم نام جناب ڈاکٹر نجیب جمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ کی تالیوں میں. عدیل زیدی کے بارے میں بہت ہم نے سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا، جان بھی لیا. ہمارے واقعتاً ہماری اردو غزل کی جو روایت ہے، اب اس کی عمر ہم سب جانتے ہیں کہ 700 سال یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. اگر ہم زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں سے شروع کریں اور عدیل زیدی تک، تو یہ تقریباً 750 سال کا ایک عرصہ بنتا ہے. اس عرصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری اور بھی اصناف مختلف زمانوں میں بہت عروج پر رہی ہیں. ایک زمانے میں قصیدہ، پھر مثنوی، پھر مرثیہ. یہ ایسی اصناف ہیں جو ہماری کلاسیکی اردو شاعری کا سرمایہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ غزل کے بارے میں ہمیں یہ خیال آیا کہ اب غزل پیچھے رہ گئی ہے، دب گئی ہے، نظر انداز ہو گئی ہے. خاص طور سے لکھنؤ میں ایک زمانے میں جب مرثیہ عروج پر پہنچا تو غزل کا چراغ ہمیں مدھم ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے غزل سر اٹھاتی ہے اور غالب کا دور آ جاتا ہے کہ اس کے عروج کی کوئی حد نہیں ہے، کہ اقبال بھی غالب کو گوئٹے کا ہمسر قرار دیتا ہے. تو یہ اردو غزل ہے جس کی جو فارم ہے اور جس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہمیشہ اتنا پاپولر رہا ہے کہ لوگ اس کانٹینٹ سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک بڑا دائرہ کہہ لیجئے یا ایک ایسا میورل کہہ لیجئے جس میں ہم سب کے چہرے اور ہم سب کے جذبات اور ہم سب کے تجربے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی شعر میں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا یعنی سفر ہے جو کہیں بھی رکا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو 19ویں صدی کا آخری دور ہے اس میں اردو نظم کو بڑا عروج ملا، اور پھر 20ویں صدی میں بھی اردو نظم اور خاص طور سے جو ہمارے یہاں آزاد نظم کا چرچا ہوا. شروع میں تو مخالفت ہوئی لیکن بعد میں بیرا جی یا نون میم راشد یا پھر آگے چل کر مجید امجد، فیض احمد فیض، یہ سب لوگ جو نظم کو لے کر اٹھے. مگر غزل نے ہر صورت اپنی پہچان ہمیشہ ہر دور میں اپنی معنویت سے اور اپنے حسن بیان سے کروائی ہے. دیکھیے جو شاعری ہے اس کے بارے میں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسی وحدت ہے جس کے اندر جذبہ، تخیل اور احساس یہ گندھے ہوئے ہوتے ہیں. مگر اس جذبے کو، اس احساس کو یا تخیل کو کون سی ایسی چیز ہے جو معتبر بناتی ہے، جو اس کو زندہ رکھتی ہے، جو اس کو آفاقیت کے درجے تک لے جاتی ہے؟ وہ ہے حسن بیان. اور یہ تیسری جہت ہے. اگر حسن بیان نہ ہو تو شاعری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. اب ہم اگر عدیل زیدی صاحب کے اس مجموعے کو دیکھیں جو آج ہمارے پیش نظر ہے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک تو اس مجموعے کے اندر پوری اردو شاعری کی روایت میں جو بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، میر تقی میر سے لے کر میشر بدایونی تک، پھر احمد فراز تک، ہمارے دور تک جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے جب موضوع بنایا ہے یا ان کی نظر کوئی غزل
اپنی کی ہے تو اس غزل کے اندر آپ محسوس کریں گے انہوں نے وہی پیرایا اختیار کیا ہے, وہی ڈکشن اختیار کیا ہے جو کہ عام طور پہ ان شعراء کا ہے. مثلا میر کے یہاں مخاطبے کی ایک کیفیت ملتی ہے تو وہ مخاطبہ کرتے ہیں, آپ سے بات چیت کرتے ہیں, میاں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. تو عدیل زیدی کی جو غزلیں ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو میر کی زمین کے اندر ہیں ان میں آپ کو ضرور یہ ملے گا کہ وہ میاں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یا جان ایلیا کی جو نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, ان کی جو نظر کی گئی ہیں ان میں آپ دیکھیں جان ہمیشہ بھائی کہہ کر بہت بلاتے تھے, تو وہی انداز آپ کو ان غزلوں میں عدیل زیدی کے یہاں آپ کو نظر آئے گا. تو بالکل صحیح بات کی ہے ضیاء الحسن نے کہ یہ سب چیزیں ان کے مطالعے کی نشاندہی کرتی ہیں, اور مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک تہذیب اور ان کی جو ایک تربیت ہے, خاص طور سے شاعری کے حوالے سے جو ان کی ایک تربیت ہے, جو ان کا مزاج ہے, چونکہ غزل کا اپنا ایک مزاج ہے, آپ لاکھ اس مزاج سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں وہ آپ کو پکڑے رکھتی ہے. اس کی فارم بھی آپ کو پکڑے رکھتی ہے, اس کا کانٹینٹ بھی آپ کو پکڑے رکھتا ہے, آپ کو الگ نہیں ہونے دیتا. اور جتنے لوگوں نے الگ ہونے کی کوشش کی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب اگر ہم گل آفتاب کی بات کریں یا اس طرح کے اور کچھ تجربوں کی بات کریں تو وہ کتنے کامیاب ہو سکے, کیونکہ غزل کا جو آہنگ ہے وہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ محبت کا جو مضمون ہے اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں ان کو کھول کر بیان کیا جائے. مجھے جگر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, جگر صاحب پر بھی ایک ان کی نظر بھی کیا ہے ایک غزل عدیل زیدی نے. تو جگر صاحب کا ایک شعر ہے کہ کوئی حد ہی نہیں شاید محبت کے فسانے کی, سناتا جا رہا ہے جس کو جتنا یاد ہوتا ہے. اب یہ سلسلہ ہے جو کبھی رکنے والا نہیں, کہ عباس تابش بھی جو کچھ سنا رہا ہے وہ وہی کچھ سنا رہا ہے جو اس کو یاد ہے, اس کے بعد آنے والے بھی وہی کچھ سنائیں گے جو ان کو. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سب کے تجربے الگ ہیں, سب کا بیان الگ ہے, سب کی کیفیات الگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں عدیل زیدی کے یہاں بھی نظر آتی ہیں. ایک چیز جس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے ان کے یہاں گھر کا موضوع, اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ان کی ہر غزل میں, کوئی بھی آپ غزل اٹھا کے دیکھیں آپ کو گھر کا مضمون جو ہے وہ ملے گا اس میں. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہماری اردو شاعری میں گھر کا تصور جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اسٹرانگ نظر آتا ہے, بہت طاقتور نظر آتا ہے. اور جتنے بھی غزل کے شاعر ہیں انہوں نے گھر سے اپنے تعلق کو, رشتے کو, اپنی نسبت کو کسی نہ کسی طور ضرور بیان کیا ہے. اب کیا فرق ہے پھر عدیل زیدی میں یا دوسرے لوگوں میں؟ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں 2-3 شعر آپ کو سناتا بھی ہوں جو بڑے معروف شعر ہیں, جو غزل کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے ہم اکثر سنتے ہیں, لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ان اشعار میں ایک جو تجربہ ہے وہ بڑا مقامی ہے یا محدود ہے, یا ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کچھ اور منطقوں کو, کچھ اور زمانوں کو, کچھ اور خطوں کو انہوں نے شاید جا کر نہیں دیکھا, یا ان کی حسیات میں وہ تجربے موجود نہیں ہیں. مثلا مجھے آسی کرنالی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ چلے چلو میرے گھر تک مگر نہیں ٹھہرو, مجھے خیال اب آیا میرا تو گھر ہی نہیں. تو یہ بے گھری کا ایک تصور ہے جو ہمارے عام طور پہ جنرلائزیشن کے ساتھ ہماری اردو شاعری میں ملتا ہے. چلے چلو میرے گھر تک مگر نہیں ٹھہرو, مجھے خیال اب آیا میرا تو گھر ہی. مگر اس سے بھی ایسا ہی اتنے ہی درجے کا شعر جو ہے وہ سہار انصاری کا ہے. عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل کہ وہ بھی اٹھ کے چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی.
مجھے اب ایک اور بھی شعر یاد آ گیا اسلم انصاری کا کہ سفر طویل ہے اور راستہ بھی ڈر کا ہے، جو روکتا ہے بہت وہ خیال گھر کا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اردو شاعری اس میں بڑی مالا مال ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں عدیل زیدی کے حوالے سے، تو عدیل کو جب آپ پڑھیں گے تو عدیل کے یہاں اکیرا تجربہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے پرکھوں اور اپنے اجداد کے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہاں آ کر ایک اور نئے گھر میں بسے ہیں، پھر اس گھر کو چھوڑ کر کے وہ پھر ہجرت کر کے گئے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل تجربہ ہے، اور یہ تجربہ جو ہے یہ شخصی تجربہ ہے، یعنی ان پر گزرا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا تجربہ جو ہے وہ گھر کو لوٹنے کا ہے، گھر کو پلٹنے کا ہے، گھر کی طرف۔ یہ تجربہ جو ہے یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے یا وہ محسوس کر سکتے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے ہوں، اپنے گھروں کی یادوں کو چھوڑ کر گئے ہوں، اپنے گھروں کے مکینوں کو چھوڑ کر گئے ہوں، ان کو وہ یاد آتا ہے۔ تو پھر ان کی یہاں ایک نارسائی کا رنگ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں افتخار عارف، آپ جانتے ہیں کہ بڑے اچھے شعر انہوں نے کہے ہیں، گھر کو پلٹ کے دیکھنا یا مکان کو گھر بنانے کی خواہش جو ہے وہ ان کے یہاں ہے۔ تو تیسری بات جو ہے وہ عدیل زیدی کے یہاں وہی ہے بالکل جو ہمیں افتخار کے یہاں، عارف کے یہاں ملتی ہے، کہ وہ بھی مکان کو گھر بنانے کی خواہش کرتا ہے۔ اور اس میں جو ایک طرح کی نارسائی ہے وہ ان کے یہاں ایک بڑے دکھ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو وہ کچھ اشعار میں آپ کو جو میں نے لکھے تھے، نوٹ کیے تھے، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ چلو کہ ہم بھی اسی سرزمین کے ہو جائیں، چلو کہ ہم بھی اسی سرزمین کے ہو جائیں، ہماری مٹی میں شامل جہاں کا موسم ہے۔ اور گھر عطا کر مکان سے کیا حاصل، گھر عطا کر مکان سے کیا حاصل، صرف وہم و گما سے کیا حاصل۔ اور گھر کہاں رہا، گھر کہاں رہا، گھر کہاں گھر رہا، تنہائی ہے دیواریں ہیں۔ گھر کہاں گھر رہا، تنہائی ہے دیواریں ہیں، ہم نہ جی پائیں گے ایسے نئے انداز کے ساتھ۔ اور محبت سے شاید پکارے کوئی پھر، پلٹ کر بہت گھر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرتا ہوں بہت دیر سے اس وقت کو میں تو گھر ہوتے بھی گھر ڈھونڈنے گھر سے نکلا۔ اور یاد کرتا ہوں بہت دیر سے اس وقت کو میں باندھ کر رخت سفر جب کہ میں گھر سے نکلا۔ اور یاد کرنے پہ بھی اب یاد نہیں آتا ہے عدیل، کیا تھا وہ خواب کہ جس کے لیے گھر سے نکلا۔ بے شمار اس میں ان کے پہلو ہیں، مثلا کربلا کا پہلو، کربلا کا حوالہ ان کے یہاں آپ کو بہت ملے گا۔ جیسے میں نے ابھی ایک بات کی کہ ان کے یہاں جو زمینیں ہیں، ان زمینوں میں انہوں نے شاعروں کی جو ایک ان کی جو موضوعاتی ان کے تجربے ہیں ان کو بیان کیا۔ اسی طرح ان کی غزلوں میں آپ کو گرہ لگانے کا بھی ایک بہت عمل جو ہے تواتر کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اب یہ گرہ لگانے کا عمل جو ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گرہ جو ہے عام طور پر معروف مصروں کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور پھر گرہ لگانے کا عمل جو ہے ایک چیلنج بھی ہے کہ کسی ایک بڑے معروف مصرے کے اوپر جب آپ گرہ لگاتے ہیں تو آپ کی وہ گرہ بھی بولے، آپ کا مصرع بھی جو ہے وہ بولے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں نظر آتے ہیں عدیل کے یہاں۔ پہلے تو میں ان کی میر کی زمین میں جو ان کے 2 شعر ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مجھ میں کیا ڈھہ رہا ہے روز و شب، مجھ میں کیا ڈھہ رہا ہے روز و شب، شور سا جسم و جاں سے اٹھتا ہے۔ اور گرہ ان کی ہے ثبات وہم ہے، ثبات
वहम है यारो बका किसी की नहीं, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर जो कि अदील ज़ैदी साहब ने हिजरत पे कहा, आप सबकी नज़र करता हूँ कि शिकम की आग बुझाने यहाँ चले आए, शिकम की आग बुझाने यहाँ चले आए, कहाँ के लोग थे हम सब कहाँ चले आए। मैं इंतखाबात के रूह रवां सबके जाने पहचाने और माने हुए अब्बास साबिश साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शुरकाए कराम का और हमारे मुकर्रीन का शुक्रिया अदा करें। नायब सदारत असगर नदीम सैयद साहब, डॉक्टर नजीब जमाल साहब, डॉक्टर शहजाद साहब, डॉक्टर शाहिद अशरफ, डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, रहमान फारिस साहब और ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी भी किताब की तकरीब ऐसी ही होनी चाहिए कि ये शायद मौजूद नहीं है, और मेरा ख़्याल में कि स्टेज पर जितने हज़रात हैं उनमें से किसी की भी अदील ज़ैदी साहब से मुलाकात नहीं है, हत्ता कि मेरी भी मुलाकात नहीं है, लेकिन उनसे और उनके काम से एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया है कि ऐसे लगता है जैसे उनसे सदियों की मुलाकात है। बहुत मोहब्बत वाले हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने कई हवालों से उर्दू अदब की खिदमत की है। शायरी एक हवाला है, अदील ज़ैदी साहब के कई हवाले हैं, उनमें शायरी भी एक हवाला है। उन्होंने रिसाई अदब में भी बहुत काम किया है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे इस तकरीब में जो मुकर्रीन आए। बहुत मेरे दिल में उनकी बहुत कदर है, मेरी आवाज़ पे चले आते हैं। मैं भी एक खिदमत करता रहता हूँ, इश्काबाद के हवाले से कुछ तकारीब होती रहें, कुछ मुशायरे हों, कुछ फेस्टिवल्स हों, तो शायद हम भी इसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। तो मैं फिर एक बार आप सबका और तमाम मुकर्रीन का, साहिब सदारत असगर नदीम सैयद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, अब बग़ैर किसी ताख़ीर के हमारे साहिब सदारत हमारे लिए बड़ी बाइस तकरीम व एज़ाज़ और बाइस तौक़ीर है कि आज हम लोग असगर नदीम सैयद साहब के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे दोस्त, ख़वातीन व हज़रात, ये शायद उर्दू अदब की तारीख़ का वाहिद वाक़या है कि साहिब किताब मौजूद नहीं और उस पर इतनी भरपूर तकरीब हुई है। जो गुफ्तगू हुई बिलाशुबा जिन दोस्तों ने की, आप सब ने सुनी, वो मेयार किसी भी दुनिया की अच्छी तकरीब के शायान शान है। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा मुझे क्या कहना है। किताब मैंने पढ़ ली थी, तो मैंने जब इन नामों पे नज़र दौड़ाई तो मैं मुतमिन हो गया कि मुझे शायद कुछ नहीं कहना। इतने आला दर्जे के मुकर्रिर, नक्काद, उस्ताद यहाँ आएंगे और वो जो बात करेंगे उसके बाद मेरी बात की शायद कहीं गुंजाइश ना रहे। तो मैं बड़ा मुतमिन आया हूँ, और आज साबित भी हुआ कि जो गुफ्तगू मेरे इन दोस्तों ने सब ने की है, उसका चाहे वो शाहिद साहब से लेकर गाफिर साहब, नजीब साहब, ज़ियाउल हसन, रहमान फारिस, सब इस तरह हमेशा गुफ्तगू करते रहते हैं। तो मुझे ये यकीन था कि ये तकरीब बेहद पुरवकार और बामानी होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि जो बताया गया अभी कि हुस्टन में हैं और अदील ज़ैदी साहब, और वो ऑटोमेटिव या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के माहिर या इंजीनियर हैं। इत्तफाक से
میرے بیٹے کا نام بھی عدیل ہے، وہ بھی آٹومیشن انجینئر ہے، اور وہ اس کے علاوہ مارکیٹنگ کا ہیڈ بھی ہے، ساتھ ہی ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، فرم اس کی بھی امریکن ہے۔ تو یہ اتفاق مجھے اچھا لگا کہ اگر خود عدیل ہوتا تو میں اس کو بیٹے کی طرح دیکھتا بھی اور اس کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارتا۔ جو باتیں کی گئیں بنیادی طور پر وہ اردو غزل کے مزاج اور اردو غزل کی روایت اور اردو غزل کے امکانات کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہے، اور یہ خوش قسمت ہے عدیل کہ اس کے ذریعے سے آج اردو غزل کو ری انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر نجیب صاحب نے، ضیاء الحسن نے تو اس کی ان پرتوں کو، اور جو 700 سال پہلے سے موجود ہیں، اس کو جس طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے، تو یہ میرے جیسے طالب علم کے لیے بھی یہ ایک یادگار بات ہے کہ میں مستفید ہوا ان کی اشعار سے بھی جو انہوں نے یاد کیے تھے یا جو باتیں انہوں نے کی۔ اردو غزل کے امکانات پر جب سے اردو غزل آئی ہے گفتگو ہوتی رہی ہے، وہ امکانات کبھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن آج یوٹیوب کو دیکھیں تو لگتا ہے وہ امکانات مکمل ہو گئے ہیں جس سطح پر اردو غزل کے بارے میں۔ خیر وہ تو ایک عجیب بات ہے۔ عشق آباد اب ایک ایسا برانڈ ہے جو ریختہ کی سطح پر ہے۔ عباس تابش کا یہ کمال کے اتنے قلیل عرصے میں، ابھی کل کی بات مجھے لگتی ہے کہ عباس نے یہ بات کی تھی کہ میں یہ لانچ کر رہا ہوں، اور ان کی ٹیم میرے پاس آئی اور وہ گفتگو ریکارڈ کر کے گئی، اور انہوں نے ویب سائٹ کا اجرا کیا۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، لیکن جیسے دوستوں نے بھی کہا اتنے کم عرصے میں انہوں نے اپنے برانڈ کو، انڈین برانڈ ریختہ کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ ایک ان کی ٹیم کی اور ان کی بڑی گراں قدر خدمت، بڑی گراں قدر، خود ان کی شاعری اردو غزل کی خدمت ہے، اور خود ان کا اپنا جو وقار ہے یا اپنی جو علمیت ہے۔ میں ہمیشہ عباس تابش کی شاعری سے زیادہ اس کی علمیت کا قائل رہا ہوں کہ غزل کا علم اور اس کے فن کے نکات کو جس طرح باریکی سے وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پچھلی تاریخ سے لے کے سفر کرتے ہیں، وہ ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ اچھا، جہاں تک عدیل کی اس مجموعے کا تعلق ہے، میں ہمیشہ غزل کا اس کی غزل کی نفاست کا، اس کی ملاحت کا، اس کی لطافت کا اور اس کی جمالیات کا ہمیشہ سے طالب علم رہا ہوں۔ اسی لیے مجھے عابد علی عابد کی کتاب جو میں نے ایم اے میں پڑھی تھی آج تک میرے اندر موجود ہے۔ کچھ کتابیں آپ کے اندر موجود رہتی ہیں۔ وہ کتاب تھی شعر اقبال۔ علامہ اقبال کی شاعری پہ، فلسفے پہ بات نہیں کی، صرف جمالیات پہ بات کی ہے، تھے بھی جمالیات کے آدمی۔ تو مجھے ہمیشہ شعر کا مفہوم، فلسفہ اور معنویت تک میں بعد میں پہنچتا ہوں۔ پہلے میں شعر کی لطافت، اس کی ملاحت اور اس کے کنایوں تک جاتا ہوں۔ تو مفہوم تو ہوتا ہی ہے، مفہوم تو سب کے ہاں ہے، لیکن یہ جو گن میں نے بتایا، ہنر میں نے بتایا، یہ ہر ایک کیا نہیں ہوتا۔ اور غزل اسی جمالیات کا ہی نام ہے۔ اب وہ جمالیات کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کہ تلازمہ، استعارہ، تشبیہ، رمز اور رمز کی پوری کائنات، یہ کہنے کو تو آسان ہے، لیکن اس سب کو برتنا وہ بڑے بڑوں کا کام ہے۔ کیوں؟ کہ انہی کے اندر کائنات کا سارا تجربہ، کائنات کا سارا فلسفہ، زندگی کا سارا رس رچاؤ انہی کے اندر ہے۔ آپ لا سکتے ہو تو لے آؤ، کیونکہ دو مصرے ہیں، اس کو کیسے تلازمہ بنانا ہے، اس کو کیسے میٹافر میں لانا ہے،
اس کی نیوانسز، اس کی گہرائی، اس کا کمپلیکس وجود کیسے وجود میں لانا ہے، یہ انہی کے ذریعے سے ہے، جن 4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو اساتذہ کا ہے، اساتذہ جانتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو غزل کو غزل بناتی ہیں اور ایک غزل کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہم آج تک میر کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں۔ میر کیا، یہ کائنات تلازمے کی، استارے اور رمز کی اتنی بڑی ہے کہ آج تک ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ تھوڑا سمجھے، تھوڑا رہ گیا، تھوڑا اگلی دفعہ سمجھا، یہ چلتا ہے سلسلہ۔ غالب وہ تو ہاتھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس نے بھی اپنے کمپلیکس کائناتی تجربے کو کس طرح ان ہنروں کے ساتھ اس نے اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ تو یہ میرے نزدیک اگر جو اشعار پڑھے گئے ہیں قرض جاں کے، اگر یہ اشعار آپ کو یاد دلاتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ کیسے استعارہ بنا ہے، کیسے گھر اور مکان کا استعارہ یوز ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کتنا لمبا سفر ہے، کتنی بڑی کشٹ ہے، کتنا دکھ ہے، کتنی بڑی ثقافتی تنہائی ہے، تو آپ عدیل کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے۔ اب یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ ایک بندہ گیا، ایک ہجرت کی، پھر دوسری ہجرت کی، ہم ابھی پہلی ہجرت پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے انتظار حسین پہلی ہجرت پہ بیٹھ گئے تھے پھوڑی ڈال کے، ہم بھی بیٹھ گئے، ہاں ہم بھی بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ ہجرت آسانی سے آپ کو گزرنے نہیں دیتی۔ لیکن کراچی والوں نے کہا نہیں، ہماری دوسری ہجرت بھی کم نہیں ہوگی۔ کراچی سے زیادہ تعداد میں لوگ گئے امریکہ، یورپ یا جہاں بھی، جس بھی دنیا میں گئے، اور اردو کی نئی بستیاں بسائیں، وہ سب آپ کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ ان بستیوں نے عباس تابش کو، احمد فراز کو گود لے لیا، انہوں نے ان کو پالنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، ہم پلے پلائے ہیں، ہمیں جانے دو۔ تو یہ ایک جو دوسری ہجرت ہے، اور پھر تیسری ہجرت، یہ بڑی بڑی کمال کا سلسلہ ہے، اور یہ رکنے والا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہجرت ایک دفعہ شروع ہو جائے وہ رکتی نہیں ہے، اس کو جانا ہے۔ تو عدیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، یقیناً اس کے پیرنٹس پہلے کہاں سے آئے، پھر دوسری دفعہ کہاں گئے، مگر ہر بار اس تجربے میں نئے تجربے شامل ہوتے جاتے ہیں۔ جو تجربہ 47 کا تھا، یہ تجربہ اس سے کئی گنا مختلف ہے جو امریکہ میں جانے والوں کا ہوا۔ اس میں کوئی قتل غارت نہیں ہوا، اس میں کوئی چیز چھینی نہیں گئی، اس میں آپ کو گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ اب گھر گھر نہیں ہوتا، وہ پورے رشتے ہوتے ہیں، پورا ثقافتی ورثہ ہوتا ہے جس سے آپ کٹتے ہیں۔ اچھا، پھر نئے پودے لگانے کی بھی بڑی کوشش کی ہمارے دوستوں نے، امریکہ والوں نے، یورپ والوں نے، کہ چلے یہ ہجرت تو ہو گئی لیکن ہم نئے پودے لگاتے ہیں، شاید ہمیں وہ چیز، وہ زمین دوبارہ وہاں پہ ملے۔ لیکن گملے کی زمین اور اپنی زمین میں بہت فرق ہوتا ہے، تو وہ پودے اس طرح سے نہیں پلتے، ان میں پھل آتا ہے لیکن ان میں شاید خوشبو نہیں آتی، ان میں شاید مٹھاس نہیں آتا۔ تو یہ بھی ہمارے دوستوں نے اس دوسری ہجرت میں کیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے کہ ہم کن مراحل سے گزرے، کس طرح گزرے۔ یہ تو جو وہاں آباد ہیں، ان کو، میرے تینوں بچے باہر آباد ہیں، تو اب میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں گھر کے اندر۔ اب اس گھر کو میں گھر کہوں کہ مکان کہوں، اس کا فیصلہ کر دیں۔ میرے لیے جو مکان بن گیا، گھر تو ان کی وجہ سے تھا، میری بیوی اور میرے لیے وہ گھر کو مکان کر کے گئے۔ تو یہ ساروں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ تو کئی بار میری بیوی کہتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کو اس کی خوشبو ہی نہیں مل رہی، تو کسی چھوٹے میں چلے جاتے ہیں۔
یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. خیر یہ بات اپنی جگہ پر. تو میں ان دوستوں کو جو باہر گئے, سچی بات یہ ہے کہ ان کی قربانیاں ہم نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم آ کے سفر نامہ لکھتے ہیں تو جی وہ بڑے گھر میں رہتا ہے, وہ جی وہ ہمیں گاڑی پہ لینے آیا, وہ جی ہمیں, میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے, عباس کے ساتھ ہوا ہے, سب کے ساتھ ہوا. یہ تو رہتے ہی ادھر ہے, نجیب کئی 6 مہینے. تو ہم بڑے فخر سے لکھتے ہیں, ان کے دکھ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, میرے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے, میری بیٹیوں کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا. ان سے پوچھیں کہ ہر شام کو وہ اپنی ماں سے کیوں گفتگو کرتے ہیں. باپ سے گفتگو کرنے کی ان کو ہمت نہیں پڑتی, ان کو ماں ہی ملتی ہے جو ان کی باتیں سنتی ہے. سو یہ اس کتاب کے اندر یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ سب دوستوں نے وہ شعر پڑھے ہیں, اس لیے میں وہ موضوع لے کے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. سو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شاعری جو آئی ہے, یہ شاعری کتنی قیمتی ہے, کہ اس کے اندر ان کی روح بھی ہے, ان کا جسم بھی ہے, ان کے مسائل بھی ہیں, ان کے دکھ بھی ہیں, اور کس طریقے سے انہوں نے کمایا, کس طریقے سے کتنی محنت کر کے کمایا, اور اس محنت سے زندگی استوار کی, اپنے ایک اور نسل کو آباد کیا. اب وہ نسل جو تیسری چوتھی پیڑھی ہوگی وہ تو ہماری ہے ہی نہیں. پتہ چلا ایک ہجرت باپ نے کی, دوسری بیٹے نے کی, اب وہ اس کے نتیجے میں جو بچے ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں. وہ تو ہم نے ان معاشروں کو دے دیے, ان کے اسکولوں کو دے دیے, ان کی گاڑیوں کو دے دیے, ان کو. میرے نواسی میرے پوتیاں آتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, گودوں میں گھس جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ساری پریکٹس جو ہے وہ ان کے اپنے شہر کی ہے, اور وہ اسی کے اندر رہ رہے ہیں, ذہنی طور پر ادھر ہی رہ رہے ہیں. بہرحال یہ تو مقدر کی بات ہے. تو ہجرتیں آپ کو بدلتی بھی ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ ایک نوسٹیلجیا بھی دیتی ہیں, اور ایک دکھ بھی دیتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکھ سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. یہ بات مجھے انتظار نہیں سکھائی تھی کہ دکھ سے نہیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ ہر اچھے تجربے میں دکھ ہے, اور سب سے بڑا دکھ محبت میں ہے. مگر یہ بات ایک جملہ نہیں ہے, کوئی محبت ایسی نہیں جس میں دکھ نہ ہو. اگر محبت کا مطلب واقعی وہ تجربہ ہے. شادی آسان ہے, محبت مشکل ہے. اتنی پرتاثیر گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ بھی ایک بہت دلچسپ ہے. خواتین و حضرات, غزل اور سر کا سنگم جو ہے وہ بالکل ایک اٹوٹ ہے, اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو غزل جو ہے وہ اس کی گائکی مہدی حسن صاحب سے, اور اس کے بعد غلام علی صاحب سے, جگجیت صاحب سے ہوتی ہوئی ہمارے عصر حاضر کے ایک نوجوان بہت مدھر, بہت سریلے, بہت میٹھے اور محبتی گائک تک آن پہنچی ہے, جس کا نام ہے وحدت رمیز. تو آج وہ کچھ غزلیں ہمارے آج کے صاحب شام, ہمارے آج کے شاعر کی آپ کی سب کی خدمت میں پیش کریں گے, اور ان کو اپنے سروں سے, اپنی کمپوزیشن, اپنی دھنوں اور اپنی آواز کی خوبصورتی سے سجا کے آپ کی بھرپور تالیوں میں وحدت رمیز.